کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضور نے آپ کے معمول میں شامل تھا تو ایک صحابی سے سوال کر لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ۔ بڑا غیر معمولی سا جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اس پر حضور نے سوال کیا لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَةٌ فَمَا صِفَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، حضور میری کیفیت تو یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کی گہرائی، یہ اس کی گہرائی، یہ اس کی حرارت، یہ اس کی قوت، یہ اگر پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تحریک نہیں چل سکتی، ایک سیاسی تحریک برپا ہو سکتی ہے، اس میں مذہبی رنگ گہرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مذہبی جوش نمایاں بھی ہو سکتا ہے، اس میں لوگ قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، اس میں لوگ تن من دھن بھی لگا سکتے ہیں۔ جان سے بڑی کیا شے ہے، جان تو دی ہے مسلمانوں نے پاکستان نے تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جانے دی، لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک جو اسلامی نظام کو قائم کر سکے، اس کے اندر اس کی بنیاد میں اگر وہ ایمان نہ ہو، اس کی فکری اساس اتنی پختہ اور محکم اور مستحکم نہ ہو، اس کی گہرائی اور گہرائی اس طرح کی نہ ہو جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ اسلامی تحریک کبھی بھی ایک حقیقی اسلامی نظام کے قیام اور واقعی اسلامی انقلاب کے برپا کرنے پر منتج نہیں ہو سکتی، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں رہ جائے گی۔ کہ ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضور نے آپ کے معمول میں شامل تھا تو ایک صحابی سے سوال کر لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ۔ بڑا غیر معمولی سا جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اس پر حضور نے سوال کیا لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَةٌ فَمَا صِفَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، حضور میری کیفیت تو یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کی گہرائی، یہ اس کی گہرائی، یہ اس کی حرارت، یہ اس کی قوت، یہ اگر پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تحریک نہیں چل سکتی، ایک سیاسی تحریک برپا ہو سکتی ہے، اس میں مذہبی رنگ گہرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مذہبی جوش نمایاں بھی ہو سکتا ہے، اس میں لوگ قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، اس میں لوگ تن من دھن بھی لگا سکتے ہیں۔ جان سے بڑی کیا شے ہے، جان تو دی ہے مسلمانوں نے پاکستان نے تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جانے دی، لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک جو اسلامی نظام کو قائم کر سکے، اس کے اندر اس کی بنیاد میں اگر وہ ایمان نہ ہو، اس کی فکری اساس اتنی پختہ اور محکم اور مستحکم نہ ہو، اس کی گہرائی اور گہرائی اس طرح کی نہ ہو جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ اسلامی تحریک کبھی بھی ایک حقیقی اسلامی نظام کے قیام اور واقعی اسلامی انقلاب کے برپا کرنے پر منتج نہیں ہو سکتی، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں رہ جائے گی۔ تو ایک صحابی سے سوال کر لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ۔ بڑا غیر معمولی سا جواب تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اس پر حضور نے سوال کیا لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَةٌ فَمَا صِفَةُ إِيمَانِكَ، ہر شے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک خالص اور سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا صفت ہے؟ اب وہ عرض کرتے ہیں کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، حضور میری کیفیت تو یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کی گہرائی، یہ اس کی گہرائی، یہ اس کی حرارت، یہ اس کی قوت، یہ اگر پیدا نہیں ہوگی تو اسلامی تحریک نہیں چل سکتی، ایک سیاسی تحریک برپا ہو سکتی ہے، اس میں مذہبی رنگ گہرا بھی ہو سکتا ہے، اس میں مذہبی جوش نمایاں بھی ہو سکتا ہے، اس میں لوگ قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، اس میں لوگ تن من دھن بھی لگا سکتے ہیں۔ جان سے بڑی کیا شے ہے، جان تو دی ہے
مسلمانوں نے، مسلمانہ نے، پاکستان نے تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جانیں دی، لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی تحریک جو اسلامی نظام کو قائم کر سکے، اس کے اندر، اس کی بنیاد میں اگر وہ ایمان نہ ہو، اس کی فکری اساس اتنی پختہ اور محکم اور مستحکم نہ ہو، اس کی گہرائی اور گہرائی اس طرح کی نہ ہو جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو وہ اسلامی تحریک کبھی بھی ایک حقیقی اسلامی نظام کے قیام اور واقعی اسلامی انقلاب کے برپا کرنے پر منتج نہیں ہو سکتی، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں درمیان میں رہ جائے گی۔